بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. فرعونیوں میں سے، فرعون کے قریبی متعلقین میں سے ارباب حکومت میں اثر رکھنے والی شخصیت جو اپنے دل کے اندر ایمان چھپا کر رکھا تھا، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، ظاہر نہیں کیا تھا. جب بات حد سے آگے بڑھ گئی، قوم کی، حکومت کی، بادشاہ فرعون کی، کہ یہ دین اسلام کی تعلیم و تبلیغ، توحید کا طریقے کو عام کرنا، شرک و بت پرستی سے نفرت دلانا، معبود حقیقی کی طرف بلانا، اس تحریک کو دبانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے سارے معجزات خداوندی کے باوجود بھی وہ یقین نہیں کر سکا. حکومت، مملکت، دنیا داری، مقصد براری کے لیے سختی کے ساتھ مخالفت کرتے ہوئے آخر میں اس نے یہ فیصلہ کر ڈالا تھا کہ حضرت موسیٰ کو قتل کر دیا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو مسلمان تھے، بنی اسرائیل تھے، ان کو تو قتل کا سلسلہ جاری ہی تھا، مختلف عنوان سے، معمولی باتوں کے اوپر بھی، جیسا کہ آج کل بھی دنیا کے طول و عرض میں بشمول ہمارے اپنے ملک میں بھی اس قسم کے ہیلے بہانوں سے خواہ مخواہ کی ظلم و زیادتی، قتل و غارت گری وغیرہ وغیرہ جو ہوا کرتی ہے، اس جیسا ماحول عام تھا. تو گیا آج کے جیسے حالات ہیں، یہ نئی بات نہیں ہے، ہر دور میں ہوتا رہا ہے. اس جیسے ماحول میں ایمان کے اوپر ثابت قدم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ منتخب کرنا چاہتے ہیں اپنی جنت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے دین کی دفاع مدافعت کے لیے بھی کوئی نہ کوئی پیدا کرتے ہیں. چنانچہ یہ تنہا شخص اپنے کندھے پر ذمہ داری لیتے ہوئے ایمان کو ظاہر کیا، ایمان کی حقیقت کو بتلایا، اپنے قوم کو ظاہر کیا، آنے والے جو بھیانک انجام ہے اس کی پرواہ نہیں کیا، اس کی تقریر کو، اس کی تعلیمات نبویہ کو، جبکہ وہ نبی نہیں تھا. راویوں نے اس کا نام بتایا خربیل رضی اللہ عنہ. پیغمبر تو نہیں تھے وہ. قرآن اس قسم سے اللہ کے نیک بندوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے. جیسے انبیاء کے بڑے مقامات ہیں، انبیاء کی نبوت کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ ٹکے رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ذکر فرماتے ہیں. ایسے کئی چیزیں کلام پاک میں ہیں. اس کی تقریر کا اختتامی حصہ آج کی آیتوں میں ہے. آخر میں قوم کو یہ سمجھایا، اے میری قوم، آخر کیا ہو گیا ہے؟ میں تم تمام کو دعوت دے رہا ہوں، طریقہ سکھلا رہا ہوں، بتا رہا ہوں دوزخ سے نجات پانے کا، دنیا کی نحوست سے آزادی حاصل کرنے کا. لوگوں نے جب اس کے زیادہ واضح بیان کو سننے لگے، لوگوں کے پر اثر ہوتا ہوا نظر آیا، تو الٹا اس کے اوپر پڑ گئے کہ تو بھی کافر بن، بت پرست بن، مشرک بن، پلٹ کر آ. مختلف عنوانات سے، جیسے آج کے دور میں گھر واپسی پروگرام، ہر مسلم کو اسلام سے ہٹانے کی جد و جہد، اور تم ہے کہ مجھ کو دعوت دے رہے ہو دوزخ کے آگ کی طرف. یعنی الٹا مجھے دین اسلام سے پلٹانا چاہتے ہو. تم جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو
کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو وحدہ لا شریک ہے اس کے ساتھ کفر کا معاملہ کروں، وہ شرک بھی اس کے وحدہ لا شریک ذات میں اس کی اطاعت و عبادت میں کسی اور کو شریک کر دوں، جیسا کہ بت پرستوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ کو تو ہر کوئی مانتا تھا، اللہ کی صفات میں، اللہ کے کاموں میں، ان تمام کو کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب پا رہے ہیں، فلاں فلاں۔ ما لیس لی بی علم، یہ حقیقت ہے جو تم خیال کرتے ہو، اس کا مجھے کوئی عطا پتہ نہیں ہے، صرف تمہارے کہنے کی بنیاد کے اوپر میں پلٹ جاؤں، مجھے دلیل سے سمجھاؤ تو صحیح۔ توحید کے سوا، توحید باری تعالیٰ کے سوا کوئی اور دین جیسا کہ لوگوں نے بانٹ رکھا ہے، لوگوں کی کثرت اس میں منقسم ہے، کیا کوئی دلیل ہے؟ کیا سابق میں کبھی کسی نبی نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی من جملہ جتنی کتابیں نازل ہوئی تو ایسا کچھ ہوا ہے؟ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، جبکہ میں تم کو بلا رہا ہوں، إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اللہ تعالیٰ کی ذات جو سب سے غالب ہے، جب وہ کچھ چاہے تو ساری دنیا مل کر کچھ نہیں کر سکتی، پلٹ کر آنے والے بندوں کے حق میں غفار ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ لا جرم انما تدعوننی الیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جس چیز کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، یہ پیام، اس کی حقیقت نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے، صرف ایک دوسرے کی پیروی کرتے ہوئے، رسم و رواج کا پیچھا کرتے ہوئے قطعے کی بنیاد ہے اس کی۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اچھی طرح جان لو ہم تمام کا، چاہے ایمان سے جڑے یا نہ جڑے، اللہ کی توحید کا اقرار کرے نہ کرے، ہر ایک کو اللہ کے پاس ہی لوٹنا ہے۔ جب لوٹنے کے بعد کیا ہوں گا؟ جتنے گناہ گار ہیں، توحید کے راستے سے ہٹ کر جس فکر سے دنیا داری کو سب کچھ سمجھ کر آگے بڑھ رہے ہیں، بس انہی کو دوزخی کہتے ہیں۔ آخر میں پبلک نے بھی فیصلہ کر لیا، اس شخص کو بھی قتل کر دینا۔ اس نے یہ بھی وضاحت کیا قوم سے، تمہیں یاد آ جائے گا جس وقت عذاب دیکھ لو گے، اللہ کی گرفت ہوگی، میں کیا کہتا تھا تم سے، تم کو یاد آ جائے گا۔ اب رہی میری بات، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، ظاہر ان تمام دنیا کے جو اسباب ہیں، ساری مملکت تمہاری، ساری قوم ایک طرف ہو کر، تو سن لو میرا جو بھی ہونا ہے ہوگا، میں اپنے سارے کے سارے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ یہاں عقیدے میں دو باتیں ہیں، اللہ کی طرف سے جو تقدیر کا حصہ ہے، قسمت کا، وہ نازل ہونے سے پہلے جو بھیانک انجام سامنے نظر آ رہا، اس سے پہلے جیسے توکل علی اللہ ہے، اللہ یہاں پر بھی ذکر ہے کہ اللہ کے تفویض کر دینا، وہ کیفیت نازل ہونے سے پہلے، وہ لائق ہونے سے پہلے اپنے معاملات کو پورے یقین عقیدے کے ساتھ اللہ کے حوالے کر دینا، جو بھی کرتا ہے کرے گا۔ لوگوں نے قتل کیا انبیاء کو، انبیاء قتل ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب بندے تھے۔ اور جب یہ چیز ہو جاتی ہے تو گیا تقدیر کا حصہ نازل ہو گیا، اس کے بعد اس کو قبول کرنا، انکار نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں تسلیم کرنا۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تبارک تعالیٰ سارے بندوں کو جانتا ہے خوب، تو عدل و انصاف کا معاملہ کرے گا۔ تو اب اس شخص کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے شرارت، مکر، چال، تدبیروں سے اس شخص کو بچا لیا، لیکن قتل کرنے کو آ رہے ہیں تو قتل ہو جائے ایسا بھی نہیں، جان بچانے کی کوشش کرنا، ان سے عاجز ان کے سر ہی نہیں کرنا، سب کچھ اپنے معاملے کو اللہ کے حوالے کرنا۔ چنانچہ اس کے بعد یہ شخص روایتوں کے مطابق
پہاڑ کا رخ کیا، پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ حکومت کی رعایا میں سے کوئی بھی شخص کب تک کہاں تک چھپے گا؟ سارے احکامات جاری ہو گئے۔ حکومت کی طرف سے بھی جو فرعون تھا، تلاش کرتے ہوئے پہاڑی راستے میں پہنچے۔ جب فوج پہنچی تو دیکھا کہ نماز میں مصروف ہیں، اور اس کے اطراف چیر پھاڑ کر کھانے والے درندے اطراف سے اس کے اطراف ٹھہرے ہوئے ہیں، کسی بھی آنے والے کی سے بچا رہے ہیں، اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ جب یہ معاملہ دیکھا، گرفتار کرنے والے بھی حیران پریشان ہو گئے۔ فرعون کو آ کے سنایا بھی، انہیں کہنے لگا یہ راز کی بات کسی سے نہیں بتانا، کیونکہ پبلک اگر جب سن لے گی تو جن کے دلوں میں شک و شبے ہیں سب ختم ہو جائیں گے، سب اسلام کی طرف پلٹ جائیں گے۔ اس کو خفیہ رکھو۔ پھر بھی بات بتانے والوں نے بتا دیا۔ جب پتہ چلا کس کس نے اس راز کو فاش کیا ہے تو خفیہ طور پر ان تمام کو بھی حکومت کے ارباب نے حاکم وقت کے حکم سے قتل کر ڈالا، اس کو بھی راز میں رکھا، لیکن اس شخص کو تو بچایا، یعنی حفاظت فرمائی، قتل نہیں ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کا، مسلمانوں کو بچانے کا جب تصفیہ کر کر جب غرق کیے، ان کو بچانے کا اور دشمن کو ختم کرنے کا، تو اس وقت یہ شخص بھی تھا نجات پانے والوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے انتظامات فرمائے تو اس کو تو بچا لیا۔ وحاق بآل فرعون، فرعون آل فرعون تمام کے تمام کو اللہ تعالیٰ کا بھیانک دردناک عذاب گھیر لیا، جو سمندر میں غرق کرنے کی شکل میں ہوا۔ یہاں تک ایک مضمون پورا ہو گیا، لیکن ان کو دنیا کے اندر عذاب سے ہلاک و برباد کر دیا۔ ساری طاقت، اس کا زور شور خود بخود دنیا، دوسری دنیا کے افراد نے دیکھ لیا، کچھ نہیں چل سکا۔ اس چیز کو اس کلام پاک میں ذکر کر کر ایمان والوں کو تاکید کر دی۔ ایمان وہ چیز ہے جس کی حفاظت بڑی مشکل چیز ہے، اس کے لیے بڑی جد و جہد کرنا پڑتا ہے، کبھی جان بھی جاتی ہے، مال بھی جاتا ہے، کبھی بے سہارگی بھی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ہر صورت میں جب تک بھی زندگی ہے ایمان کی حفاظت کی جد و جہد کرنا۔ اب ان کے برے انجام کا تذکرہ، اور پھر یہ دنیا کے حد تک ہی نہیں سمجھنا، آخرت میں بھی ان کو کیا ہونے والا ہے اس کی تفصیل اگلی آیاتوں میں۔ سبحان اللہ الحمد للہ۔